دوستو آج کی اس ویڈیو میں میاں بیوی کے متعلق ایک بہت ہی شاندار واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے اور شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے شوہر کے حقوق کا خصوصی دھیان رکھنے کی تاکید مقصود ہے۔ ایک بدصورت شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کی بیوی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے حسن و جمال پر دنیا تعجب کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، تیری عورت تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے اور تجھے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میری بہت قدر کرتی ہے اور میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، اور اسے اپنے حسن و جمال کا کوئی لحاظ نہیں بلکہ میری خدمت کی طرف دھیان ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ حسن جمال کے باوجود وہ اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک لڑکی تھی اور وہ بادشاہ کی لڑکی تھی۔ ایک شہزادے نے ان سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ شہزادی یعنی کہ بادشاہ کی لڑکی نے اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ میرے واسطے ایک نیک آدمی کی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ خادمہ نے نیک لڑکے کی تلاش میں نکل گئی اور وہ ایک نیک لڑکے کو لے کے آئی جو فقیر تھا۔ بادشاہ کی لڑکی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلوں؟ تو فقیر نے اس بات سے رضامندی کا اظہار کیا اور یہ دونوں قاضی کے پاس پہنچے اور نکاح کیا۔ شہزادی نے فقیر سے کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ فقیر نے کہا، اللہ کی قسم، اس کمبل کے سوا کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، اس کو رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور یہی دن میں پہنتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تیری اس حالت پر راضی ہوں۔ چنانچہ فقیر شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ دن بھر محنت کرتا تھا اور رات کو اتنا کما لیتا تھا جس سے افطار ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی تھی اور شام کو افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز نہ ملی جو شہزادی کے واسطے لے جائے۔ انہیں ٹینشن ہوئی اور بہت گھبرا گئے اور دل میں کہنے لگے کہ میری بیوی روزے دار گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ لے آؤں گا۔ یہ سوچ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر دعا مانگی، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ فقیر موتی لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے۔ جب انہوں نے اس موتی کو دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہا، یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، جبکہ میرا باپ بادشاہ ہے۔ فقیر نے کہا، آج میں نے رزق کے واسطے محنت کی لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا، تو میں نے سوچا میری نیک بیوی افطار کے لیے گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حق تعالیٰ نے یہ موتی عنایت فرمایا اور آسمان سے نازل فرمایا۔ شہزادی نے کہا، اسی جگہ جاؤ
تم نے اللہ سے جہاں دعا کی تھی، اور اس جگہ جا کر اللہ سے دعا کرو اور کہو کہ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر یہ موتی تو نے ہمیں دنیا میں روزی کے طور پر عنایت فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر ہمارے آخرت کے ذخیرے سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ فقیر نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے موتی کو واپس لے لیا۔ فقیر نے واپس آ کر اس کے واپس لینے کی حقیقت شہزادی کو بتایا، تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، سوائے ان کاموں کی جو گناہ کے کام ہے۔ ایسی عورت کو دن اور رات میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، جو خدا کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کے توقع خدا سے رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔